الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اسی کے نقش قدم کی برکت نے ماہ و انجم کو نور بخشا، اسی کے نقش قدم کی برکت نے ماہ و انجم کو نور بخشا، اسی کے در کے اطلاع میزان آدمی کو شعور بخشا، اسی کی خاطر حق نے صحرا کو جلوہ گاہ طور بخشا، جو اس کی حرمت پہ کٹ گیا ہے خدا نے اس کو ضرور بخشا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے کائنات کے عظیم معصوم لوگ انبیاء علیہ السلام کو بنایا، انبیاء کے ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ نے عزت، عظمت اور شان و شوکت بخشی، لیکن تمام انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے افضل انسان، سب سے افضل لوگ اور ساتھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد اللہ کے رسول ہیں، اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ ہیں، جو اس کے ساتھ رہے، جنہوں نے اس کا ساتھ دیا، ان کی آگے صفات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ اشداء علی الکفار، دین کے دشمنوں، کافروں کے لیے وہ بڑے سخت ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں۔ رحماء بینہم، ان کی آگے مزید صفات بیان فرمائی۔ تراہم رکعا سجدا، کہ تو ان کو دیکھے گا کہ کبھی رکوع میں کبھی سجدے میں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، رکوع اور سجدے میں کیوں؟ اللہ کی رضا، اللہ کی رضامندی تلاش کر رہے ہیں۔ وہ ان کے دن گھوڑے کی پشت پر اعلاء کلمت اللہ کے لیے گزرتے اور ان کی راتیں مصلی پر اللہ کو یاد کرتے ہوئے گزرتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے بارے میں فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، تم جس کی پیروی کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور ان میں سے بھی خاص طور پر خلفائے راشدین کے بارے میں فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم پر میرا اور میرے خلفائے راشدین جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے چراغ بنا دیا ہے ان کا طریقہ لازم ہے۔ میرے طریقے پر عمل کرو، اور جہاں پر میری سنت نہ ملے جس طریقے میں، جس کام میں، وہاں پر میرے خلفائے راشدین کو دیکھو۔ تو ایک طرف نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کو آپ نے ہدایت کے ستارے قرار دیا، اور دوسری طرف خلفائے راشدین کی علیحدہ سے آپ نے عظمت بیان کی۔ خلفائے راشدین کی عظمت اللہ تعالیٰ نے بھی بیان فرمائی، تمام صحابہ کی عظمت بیان فرمائی، لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کئی آیات قرآن پاک کی اتنی سورۃ اللیل وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے موافق کئی آیات اللہ تعالیٰ نے اتاری۔ غزوہ بدر کے جو قیدی تھے، مشرکین قیدی، ان کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے مانی گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کے مطابق آیات اتاری، لیکن پہلے مشورہ ہو چکا تھا، اس لیے عمل اس پر پہلے ہو چکا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر اور دوسرے صحابہ کی رائے کے موافق، لیکن فیصلہ اللہ تعالیٰ کا، آیت جو اتری وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رائے کے موافق اتری۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری آیات ہیں، پردے کے متعلق آیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صحابہ کرام کی شان بیان فرمائی، اور یہاں تک بیان فرما دیا
کہ آپ کے بعد قیامت تک آنے والے لوگوں کا ایمان اس وقت تک معتبر نہیں ہوگا جب تک ان کا ایمان تمہارے جیسا نہ ہو۔ مطلب یہ کہ جن چیزوں پر تم ایمان رکھتے ہو ان پر وہ ایمان لائیں، اور جن کا تم انکار کرتے ہو ان کا وہ انکار کریں، تو تب ان کا ایمان معتبر ہوگا۔ تو چنانچہ ان کو ایمان کے بارے میں ان کو سٹینڈرڈ اور معیار قرار دے دیا۔ سب صحابہ اکرام عادل، منصف اور گناہوں سے محفوظ اور بخشے ہوئے ہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تمام کے تمام صحابہ اکرام پاکیزہ نفوس تھے کائنات کے۔ کسی صحابی کے بارے میں دل کے اندر تھوڑی سی بھی غلط رائے رکھنا ایمان کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ سب کے سب صحابہ اکرام ہدایت کے ستارے، ان میں سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل، اس کے بعد سیدنا عمر، اس کے بعد سیدنا عثمان، اس کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے سب کا حق ادا کر دیا، جنہوں نے میرے اوپر احسانات کیے میں نے ان کا بدلہ دے دیا، لیکن ابو بکر کا بدلہ میں نہیں دے سکا، اس کا بدلہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دیں گے۔ ایک دفعہ اندھیری رات، ستاروں سے بھری رات، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے سوال کیا کیا آسمان کے ستاروں جتنی کسی کی نیکیاں ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں عمر کی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے تو سوچا تھا میرے ابو کی ہوں گی۔ آپ نے فرمایا کہ تیرے والد کی وہ ایک رات جو انہوں نے میری حفاظت میں گزاری، غار ثور میں 3 راتیں گزاری، ان میں سے ایک رات عمر کی ساری نیکیاں، ساری زندگی کی نیکیوں پر بھاری ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما کا رشتہ اتنا گہرا تھا کہ جب بھی آپ نے صحابہ کا نام لیا تو ابو بکر اور عمر، مثال کے طور پر آپ نے فرمایا کہ میں، ابو بکر اور عمر قیامت کے دن اکٹھے اٹھیں گے، ابو بکر میرے دائیں طرف اور عمر میرے طرف ہوگا۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ جس قوم میں ابو بکر ہوں کسی دوسرے کو حق نہیں ہے کہ وہ اس قوم کا امام بنے، ابو بکر ہی ان کا امام ہوگا۔ چنانچہ جب تک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد میں موجود ہوتے، آپ اپنی آخری عمر میں جب مرض شدت اختیار کر گیا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے مسلح پر کھڑا فرمایا آپ نے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں سب سے افضل تھے، اس لیے آپ نے ان کو تمام صحابہ کا امام بنایا۔ اب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ نے عمر کی زبان پر حق کو جاری کر دیا ہے۔ یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے عمر کی زبان پر حق کو جاری کر دیا۔ اسی طرح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے فرمایا کہ اے عمر، تم جس راستے سے گزرو گے اس راستے پر شیطان نہیں گزر سکے گا، شیطان ان کو دیکھ کر منہ کے بل گر پڑتا ہے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ حضرات شیخین کو بھلائی سے یاد نہ کریں ان سے میں برات کا اعلان کرتا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت زیادہ فضائل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، اور حضرت کعب بن احبار جو کہ اسلام لانے سے پہلے یہود کے بہت بڑے عالم تھے، ان سے ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خود پوچھا کہ آپ کی کتاب میں میرے بارے میں کیا لکھا ہے؟ تو حضرت کعب نے فرمایا کہ آپ کے بارے میں لکھا ہے مضبوط سینگ یعنی بڑے باروب اور دبدبے والے امیر۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روب اور دبدبہ یہ مشہور ہے اور اب تک مشہور چلا آ رہا ہے۔
حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عمر کے سبب فتنے بند ہوں گے، جب تک یہ زندہ رہیں گے تمہارے اور فتنوں کے آگے یہ بند مضبوط سخت دروازہ ثابت ہوں گے۔ چنانچہ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تو اس وقت سے فتنوں کا آغاز ہوا، اور اب تک ہم دیکھ رہے ہیں، اور اب قیامت تک فتنے نمودار ہوتے رہیں گے اور ان کا کوئی توڑ سامنے نہیں آئے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی بڑی فضیلت حاصل ہے کہ کسی دور میں کسی کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہوئی جو حضرت عثمان کو حاصل ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 انبیاء، کسی کے گھر میں نبی کی 2 بیٹیاں نہیں آئیں، لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں یک کے بعد دیگرے ان کے نکاح میں دی گئیں، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کو نہ صرف ہم ذوالنورین کہتے ہیں، یعنی 2 نوروں والے، بلکہ آسمان کے فرشتے بھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذوالنورین کہتے ہیں، ملائے اعلیٰ بھی آپ کو ذوالنورین کہتے ہیں۔ اور اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا، یہودی سازشوں کے تحت عبداللہ بن سبا کے جو کرندے تھے انہوں نے شہید کر دیا، تو اس وقت سے لے کر اس وقت تلواریں مسلمانوں کی آپس میں میان سے نکلی، اور اب تک وہ میان سے باہر ہی ہیں، اب تک آپس میں سازشیں ہو رہی ہیں۔ جی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی اور میری حیثیت ایسے ہی ہے جیسے کہ موسیٰ اور ہارون کی، البتہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اسی طرح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں دوست ہوں، سردار ہوں، اس کا علی بھی سردار ہے۔ جو مجھے اپنا سردار سمجھتا ہے، مجھے اپنا پیشوا رہنما سمجھتا ہے، وہ علی کو بھی اپنا رہنما اور پیشوا سمجھے۔ میں علم کا باب ہوں اور علی علم کا دروازہ ہے۔ اتنی زیادہ فضیلت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ یہ تو ان حضرات کی فضیلت تھی جو قرآن پاک میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اور صحابہ اکرام کے اندر وہ معروف تھی۔ صحابہ اکرام سمجھتے تھے کہ یہ حضرات بڑے افضل لوگ ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے ان حضرات کی آپس کی رشتہ داریاں، رحماء بینہم، صلہ رحمی اور رحم کی رشتہ داریاں رکھتا ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیٹی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کی عظمت سے کون واقف نہیں ہے؟ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو ان کی عظمت سے واقف نہ ہو، جن کے بارے میں قرآن پاک کی سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے ان کی برات، ان کی پاکیزگی، ان کی طہارت کو بیان فرمایا۔ جب منافقین مدینہ کے یہودیوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگایا، تو اللہ تعالیٰ نے برات کے لیے آیات اتار دی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی نبی کے گھر میں۔ اب دوسرے نمبر پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیٹی حضرت حفصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں۔ اور یہیں سے دیکھیں کہ حضرت اسماء بنت امیس جو کہ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی، جب وہ غزوہ موتہ میں شہید ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت جعفر طیار کی بیوی کا نکاح حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ یعنی ادھر سے بھی رشتہ داری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور ادھر سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی جو کہ حضرت فاطمہ سے تھیں، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا رشتہ حضرت علی نے کیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ اور تیسرے نمبر پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں، اس لیے ذوالنورین کہتے ہیں، عثمان ذوالنورین، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیٹی کا نکاح کیا، ان کا انتقال ہوا تو پھر دوسری بیٹی کا نکاح بھی ان کو دے دیا۔ اور یہ وہ فضیلت ہے جو کسی دور میں کسی نبی کے کسی صحابی کو حاصل نہیں ہوئی۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو آپس میں معلوم ہو ہی گیا آپ کو کہ اپنی بیٹی کا رشتہ دیا حضرت عمر فاروق کو، اور اپنی بھابھی کا رشتہ دیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اور یہی اسماء بنت امیس ہیں جنہوں نے جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بیمار ہوئیں تو ان کی تیمارداری حضرت اسماء بنت امیس نے کی۔ جب انتقال ہوا، وصال ہوا، تو ان کو غسل حضرت اسماء بنت امیس نے دیا، اور جب اس کے بعد کفن بھی انہوں نے پہنایا، اور جب جنازہ پڑھنے کی باری آئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں، آپ کے صاحبزادے بھی موجود ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ آپ جنازہ پڑھائیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قوم میں ابو بکر ہوں کسی اور کو حق نہیں ہے کہ وہ امامت کے مسئلے پر کھڑا ہو۔ تو یہ آپس کی رشتہ داریاں، آپس کی محبتیں اور رحماء بینہم کی عملی تصویر ہمارے سامنے ہے۔ اور اتنی بڑی فضیلت، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا کہ میرے گھر کے آنگن میں 3 چاند آ گئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں دفن کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ 1 چاند آ گیا، اور جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا گیا تو فرمایا کہ 2 چاند ہو گئے۔ اور اس کے بعد سوچتی ہیں کہ اب تیسرا اس خواب کا جو آخری حصہ ہے وہ کیسے پورا ہوگا۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا تو آپ نے وصیت کی کہ میرا جنازہ، میری میت جا کر عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے گھر کے سامنے رکھ دینا، اور ان سے اجازت لینا کہ عمر دروازے پر آیا ہے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہے، اگر وہ قبول کر لیں تو ٹھیک، ورنہ مجھے جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ تو ایسے ہی کیا گیا، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دے دی، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پہلے دونوں ساتھیوں کے ساتھ ہی مدفون ہوئے۔ تو جیسے ہم کہتے ہیں کوئی آدمی فیصل آباد کا ہو وہ جنت البقیع میں دفن ہو جائے، یہاں کا ہو باہر کسی غیر ملک میں دفن ہو جائے، مر جائے، وہاں پر دفن کر دیا جائے، تو ہم کہتے ہیں کہ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ تو گویا کہ جس خاک سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خمیر لیا گیا، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خمیر لیا گیا، اسی خاک سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خمیر لیا گیا، کہ سب کو ایک ہی جگہ پر وہ دفن ہونا نصیب ہوا۔ تو یہ اللہ کا فیصلہ، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں مٹی سے نکالا، پیدا کیا، اور اسی میں ہم تم کو لوٹائیں گے، یعنی جس مٹی سے پیدا کیا اسی مٹی میں لوٹائیں گے، اور اسی سے ہم پھر زندہ کریں گے قیامت کے دن۔ تو یہ اتنی بڑی فضیلت، اور اس سے بھی بڑی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ جو میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کا ٹکڑا ہے زمین کا، وہ جنت کا ٹکڑا ہے، جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے۔ تو گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنت میں مدفون ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جنت میں، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جنت میں ہی دفن ہیں۔ یہ فضیلت کوئی مجھ سے چھین نہیں سکتا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ علی بن حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے، ان کا نام بھی علی، ان سے کسی نے پوچھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کا مرتبہ آپ کے قریب کیا تھا؟ تو انہوں نے مختصر جواب دیا، اس کا منہ بند کرنے کے لیے
کہ جو مرتبہ تم اب دیکھتے ہو یہی مرتبہ زندگی میں تھا، یعنی جو مرتبہ وصال کے بعد ملا ہے ان کو وہی مرتبہ زندگی میں تھا، یعنی اتنی قربت جتنی اب ہے اتنی ہی قربت زندگی میں تھی۔ تو یہ ان حضرات کی فضیلت بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی، اور ان حضرات کی جو آپس میں رشتہ داریاں تھیں وہ بھی بیان کر دی۔ ایک اور طبقات ابن سعد میں ایک اور چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں اسماء بنت امیس جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھابی اور جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی، ان کی شہادت میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں، اور حضرت اسماء بنت امیس کی دوسری بہن سلمہ بنت امیس، ان کا نکاح ہوا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور تیسری بہن ام فضل بنت امیس، ان کا نکاح ہوا سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور چوتھی بہن قریبہ الصغرى بنت امیس، ان کا نکاح ہوا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ تو آپ دیکھیں کہ سیدنا صدیق اکبر، سیدنا حمزہ، حضرت عباس، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب کے سب آپس میں ہم زلف ہوئے، جو ہم اردو میں بولتے ہیں ہم زلف ہوئے، اور ہم زلف ہونا آپس میں محبت کی علامت ہے، نعوذ باللہ نفرت کی علامت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان حضرات کو اس طرح سے رشتوں کے اندر پرو دیا تھا کہ قیامت تک ہر صاحب عقل آدمی یہ سمجھ سکتا ہے کہ ان کے آپس میں کیا رشتے تھے اور ان حضرات کی آپس میں کیا محبت تھی۔ چنانچہ شرافت، اخلاقیات، علم، بہادری، دانشمندی، تدبر و فہم، ہر چیز کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ان چاروں حضرات کو بلند مرتبہ پر فائز کیا تھا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے دور میں منافق اسے سمجھتے تھے جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بہت زیادہ احادیث ہیں صحابہ کے بارے میں کہ جو ان سے بغض رکھے گا وہ گویا کہ مجھ سے بغض رکھے گا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ صحابہ اکرام ستاروں کی مانند ہیں، اور ایسے ستارے کہ جن کی ہم تعریف کریں تو ان کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کا، کیونکہ وہ حضرات ہدایت کے ستارے ہیں، البتہ ہماری آخرت بن جائے گی۔ اور اگر ہم ان کے بارے میں یہ کہیں نعوذ باللہ ان کے اندر لڑائیاں تھیں، ان کی آپس میں رجشیں تھیں، تو پھر ہم اپنی ہی آخرت تباہ کر رہے ہیں، اپنی ہی ہم قبر اندھیری کر رہے ہیں، ہم ان کا کوئی نقصان نہیں کر رہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم سب کو صحابہ اکرام، اہل بیت اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت نصیب فرمائے۔